سوال ہے، جیسے آپ کی فیلڈ ہے اردو، صحیح ہے، تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اقبال کو پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے وطن کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو. جی سر. تو آپ جس وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. جی سر. اور کس نے بنایا یہ بھی ہونا چاہیے. تو ہمیں تو اس بات پر بڑا فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ ایک انٹلیکچوئل اور ایک دانشور اور ایک شاعر کے ذہن میں اس کا خیال آیا اور اس نے پھر اس کے خد و خال بھی بتائے. پھر اس نے ایک سیاستدان بھی تیار کیا. اس لیے قائد اعظم تو روٹ کر چلے گئے تھے بر صغیر سے یہاں کی سیاست سے نالاں ہو کے. تو علامہ اقبال نے انہیں بلایا اور ان کو کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہے آپ کی قیادت کی. بلکہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نہرو جو تھا ایک دفعہ اقبال کے پاس آیا اور اس نے اقبال کے آ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے مفکر ہیں تو آپ کریں نا اپنی قیادت اپنے مسلمانوں کی. تو آپ قائد اعظم کو کیوں کروا رہے ہیں اس سے؟ تو علامہ اقبال نے اسے بہت سخت جواب دیا. اسے کہا کہ خبردار آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا. اور اگلے روز اقبال نے اخباروں میں یہ بیان جاری کیا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں قائد اعظم کا ادنیٰ سپاہی ہوں. اب یہ باتیں جو ہیں جب لڑکوں کو پتہ چلیں گی تو وہ تو ظاہر بڑا اچھا لگے گا. جی سر. تو سر جیسے ابھی آپ نے میرے کوشچن کا آنسر کیا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں جیسے علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ تو بیسکلی ایک جو مسلم نوجوان تھے ان کے لیے ایک موٹیویشن تھا. اگر ہم اس کی شاعری کو آج کی اس ماڈرن سوسائٹی سے کمپیئر کریں اور آج کے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ آج کے نوجوانوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ نشو و نما بھی پاتی ہیں. اچھا پھر ان سے پولیٹیکل ترجیحات کی وجہ سے انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے. اقبال کی شاعری جو ہے آدھی سے کم اردو میں ہے اور آدھی سے زیادہ اس کی فارسی میں ہے. تو خود فارسی تو دور کی بات ہے، خود اردو جو اقبال کی ہے اب وہ اتنی ہماری اردو شیلو کر دی گئی ہے کہ انگریزی میڈیم کی وجہ سے اور جو ترجیحات ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ان کی وجہ سے کہ اس سے تھوڑی دوری اس سے بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ایسے اشعار بھی ہیں کہ میرا سارا تعلق 32 سال میں نے پڑھایا ہے طالب علموں کو. کبھی ہم طالب علموں کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی کوئی اچھا شعر سنائے پسند کا، تو اگر 50 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی 20 جو ہیں وہ خود ہی کو کربلا جتنا یار تقدیر سے پہلے وہ یہ شعر سنائیں گے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ سیاستدان کی تقریر اقبال کے شعر کے بغیر چلتی ہے، نہ اپنا مولوی کی خطبہ چلتا ہے. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ رہتا ہے. اور اب تو اقبال کے بارے میں اتنی انجمنیں پرائیویٹلی بننا شروع ہو گیا سماجی کہ پہلے اتنی تھیں. جیسے جیسے ہماری سرکاروں کی ترجیحات میں اقبال پیچھے چلا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے حوالے سے جو انجمن ہے سماجی وہ بہت بنتی چلی جا رہی ہے. سر ابھی جیسے آپ آنسر کر رہے ہیں، اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں، سب کانٹیننٹ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا ایک بڑا انفلوئنس ہے سب کانٹیننٹ میں. آج بھی ہمیں ہندوستان میں جو آرٹ ہے ان کا آرکیٹیکچر وغیرہ جو نظر آتا ہے یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان بعد میں زوال کا شکار ہو گئے. صحیح ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ کیا بیسک مطلب وجہ تھی اس کی؟ یہ تو ظاہر اقبال نے بتایا ہوا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اس کا مطلب یہ ہے شمشیر و ثنا اول کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ الرٹ رہتے ہیں اور ان کا کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی ترجیح ہوتی ہے. آہستہ آہستہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں. جب عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. تو دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ اسی پر صرف ابھی چل رہے ہیں، تو فرق تو پڑنا تھا نا. زوال تو آتا ہے، یہ برطانیہ کو زوال نہیں آیا، تو زوال تو قوموں کو آتا ہے. لیکن یہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جغرافیائی قومیت نہیں ہے، نہ صرف یہ کوئی لسانی قومیت ہے. کتنی زبانیں جو ہیں اس کے مسلمان اسے شیئر کر رہے ہیں. تو یہ مذہبی جو ایک بنتی ہے نا ملت جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو جاتی. قوم ختم ہو سکتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بارے میں اقبال نے بڑا اچھا شعر کہہ رکھا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان
صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو کسی ایک جگہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے، کسی دوسری جگہ ابھرنا شروع ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا اس وقت کتنے مسلمان مملک آزاد تھے؟ تو ہمارے اس اقدام سے، پاکستان بنانے کے بعد اس کی مثال سے اور ہماری ہیلپ سے بے شمار مسلمان آزاد ہوئے. میں صرف آپ کو یہ 30-35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ روس سے آپ نے پاکستان کی ہیلپ سے 6-7 مسلمان مملکتیں آزاد. جی سر بالکل، یہ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین جو ہوا تھا اس کے بعد. تو سر ابھی جیسے ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی ڈائریکشن نہیں مل رہی اور وہ اپنی ڈائریکشن ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو علامہ اقبال کا مطلب جو فلسفی ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے صحیح ہے، اس کو پڑھ کے کیا وہ اس کو ڈائریکشن مل سکتی ہے، وہ اپنے منزل کو پہچان سکتا ہے، ڈھونڈ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں پہچانیں گے کہ آپ کس بات کے لیے موزوں ہیں، آپ کے اندر قدرت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کو راستہ اگر کوئی زبردستی کرے گا بھی، جیسے والدین کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہوتا ڈاکٹر بننے کا، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے. ایک کو آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر وہ ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اس لیے خود آگاہی بڑی ضروری ہے. جی سر میں نے ویسے آپ کے میں انٹرویوز بھی سنتا رہتا ہوں صحیح، اور میں مطلب آپ کی جو اسپیچز ہیں وہ بھی شوق سے سنتا ہوں. تو اس میں آپ ایک مطلب اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو اقبال کے کچھ شاعر ہیں اس میں وہ مطلب ڈراموں وغیرہ ان پہ تنقید کرتے ہیں، مطلب ایسے کرٹکس کہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک کوئی ناول ہو اور اس ناول سے بندہ ایک ڈرامہ بنا کے سوسائٹی میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پازیٹیوٹی کے لیے، تو یہ کیا ایک اچھی چیز ہے معاشرے کے لیے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں میں نے تو خود کہا کہ اس مضمون اگر آپ نے میری وہ گفتگو سنی ہے تو میں نے اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال نے 2-3 شعر لکھے ہیں ڈرامے کے خلاف، لیکن وہ بھی کوئی ہر بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. تو اقبال نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس نے تو خود ساری پوئٹری میں ڈرامہ کیا ہوا ہے. مثلا جاوید نامہ سارا ڈرامہ ہے، خضر راہ ڈرامہ ہے. اقبال وہ جو ابلیس کی مدد سے شورا ہے وہ ڈرامہ ہے، آپ باقاعدہ ڈراماٹائز اسے کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ اقبال نے جب وہ خضر راہ نظم لکھی ہے نا، تو اس میں پہلے شاعر ہے وہ کچھ سوال کرتا ہے خضر کو، پھر خضر جواب دیتا ہے. تو مولانا گرامی نے علامہ اقبال کو کہا، لکھا خط کہ آپ کی اس نظم میں جو خضر کا حصہ ہے اس میں پوئٹری کم ہے اور جو شاعر والے سوالات ہیں اس میں شاعری کافی ہے. تو علامہ اقبال نے اس کو یعنی جسٹیفائی کرنے کے لیے 1.5 صفحے کا مضمون لکھا اور خط لکھا. اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ آپ دونوں کرداروں کو تو دیکھیں نا، کہ شاعر تو متخیلہ کا بندہ ہوتا ہے اور متخیلہ میں شاعری ہوتی ہے، اور خضر جو ہے علیہ السلام جو ہیں وہ جہاں دیدہ ہیں، عالم فاضل ہیں، عمر رسیدہ ہیں. یہ ساری چیزیں شاعری کو کم کر دیتی ہیں. جب آپ علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں شاعری اس میں کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے علامہ اقبال کرداروں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے نقادوں کو، اقبال کو جو پڑھانے والے ہیں، اقبالیات والے لوگ، کہ علامہ اقبال نے تو ڈرامے سے بڑا کام لیا. وہ ایون جو شکوہ جواب شکوہ ہے، پہلے وہ خدا بن کے بات کر رہا ہے، پھر وہ اپنا اقبال بن کے جواب دے رہا ہے.